دہشت گردوں کو استعمال کر کے ان ملک کی حساس تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے اور ملک کے اندر ہسپتال، سکول، مسجد، ایمبولنسز سے مریضوں کو نکال کر پھینک کر ایمبولنسز جلائی گئیں، مسجدیں جلائی گئیں، سکول جلائے گئے، جی ایچ کیو پہ حملے ہوئے، کور کمانڈر کا گھر جلا کے جناح ہاؤس راکھ کر دیا۔ شہداء کی جو تصویریں تھیں، ان کی یادگاریں تھیں، ان کی بے حرمتی کی۔ اور پاکستان میں پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں وردی کی تضحیک کرتے ہوئے اور وردی کے اندر ملبوس جو شہداء کی سمبولک علامتیں تھیں، یادگاریں تھیں، ان کو جلایا گیا، اور جس پہ ہمسایہ ملک میں شادیانے بجائے گئے۔ عمران خان صاحب نے وہ کام کیا جس سے دشمن خوش ہوا۔ اور کل 9 مئی کو جو قومی ثانیہ عمران خان صاحب کی منصوبہ بندی، جس کے وہ سرغنہ تھے، ماسٹر مائنڈ تھے، اور پھر انہوں نے اپنی قیادت میں لوگوں کو چنا، جن کی آڈیو لیکس آپ لوگوں نے دیکھی، جن آڈیوز کے اندر واضح طور کے اوپر وہ 5-6 قائدین بتاتے رہے کہ وہاں پہنچو، جو دکھایا تھا، جو بتایا تھا، کور کمانڈر گھر پہنچو، جی ایچ کیو کے اوپر پہنچو، سرگودا میں فلانی جگہ کے اوپر پہنچو، اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ ثانیہ عمران خان صاحب کی منصوبہ بندی میں ہوا۔ اس کے بعد 9 ماہ کا ثانیہ 19 مئی کو مذمت، اور جو مذمت تھی وہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کی گئی، کیونکہ جو رد عمل عوام کا آیا، جو عوام افواج پاکستان سے، جو عوام شہداء کی اور غازیوں کی کے لیے اپنی جان دینے کو قربان ہوتی ہے، وہ عوام جو نہیں چاہتی اس کا سکول جلے، اس کا بچوں کے سکول جلیں، ہسپتال جلیں، مسجدیں جلیں، اور جس شہداء کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اس عوامی رد عمل، وہ عوامی رد عمل تھا جس نے عمران خان صاحب کو مجبور کیا کہ وہ کل مذمتی ڈرامہ کریں۔ اور مذمتی ڈرامہ، میں نے کل بھی کہا تھا، کرنے سے جان نہیں چھٹے گی، اور مذمت آج تک مذمت شہداء کی یادگاروں اور غازیوں کی یادگاروں اور حساس تنصیبات پہ حملہ کرنے کی مذمت نہیں آئی۔ جناح ہاؤس پہ جو ہوا، بڑی اس کی مذمت کی گئی، اور یہ مذمت قانون کے شکنجے میں آنے کے بعد اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ مذمت کی گئی ہے۔ 9 دن کے بعد جو مذمت یاد آئی ہے، وہ صرف قانون کے شکنجے میں آنے کے بعد، کیونکہ اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کا کٹہرا کیا ہوتا ہے، قانون کا شکنجہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے کرپشن کی، کرپشن کے اندر جواب مانگا تو دنگے فساد، اور یہ 9 مئی کا ثانیہ پیش آیا۔ اور وہ 9 ماہ کے ثانیے کے جو مسلح جتھے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ زمان پاک میں اس وقت پناہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا تم نے چوری نہیں کی، تم نے کرپشن نہیں کی، تم نے قومی خزانہ نہیں لوٹا، ٹیرین کے والد ہونے کا، فورن فنڈنگ کا، توشہ خانہ کا، اگر تم نے چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو، قانون کو جواب دے دو، تو دنگے فساد۔ اب ہم یہ جو پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ زمان پاک کی تلاشی دے دیں، اگر مجھ پہ کوئی الزام لگے، جس طرح نواز شریف پہ کوئی الزام لگا تھا، تو 40 سال کا حساب دیا تھا، انہی عدالتوں کو دیا تھا، روزانہ کی بنیادوں پر پیش ہو کر دیا تھا، قانون کی تکریم اور قانون کی عزت میں دیا تھا، جانتے ہوئے کہ مقدمے جھوٹے تھے، پوری قیادت نے دیا تھا۔ بھئی تم نے اگر دہشت گرد اور مسلح جتھے زمان پاک میں نہیں رکھے ہوئے تو دروازہ کھولو اور کہو اندر آئیں، تلاشی لیں۔ لیکن وہاں موجود لوگ
اس کی پناہ میں ہیں. لوگوں کے بچوں سے مسلح جتھوں سے مٹھی بھر لوگوں کو ورغلا کر اس نے ملک کے اوپر ریاست کے اوپر حملہ کروایا, ان سے لا تعلقی کی, ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا. اس کے بعد ڈرامہ چیک کریں. ڈرامہ کیا ہے جو آج بھانڈا پھوٹا ہے؟ یہ ٹویٹ کی گئی 19 مئی کو, اور جس ٹویٹ کے اندر ایک خاتون کی تصویر اور اس کے اوپر سامنے پولیس یا رینجرز کی تصویر لگا کر یہ ٹویٹ کی گئی, اور اس کے اندر لکھا, حقیقی آزادی کے لیے جس انداز میں پاکستانی خواتین کھڑی ہوئی ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, اور ان کی یہ ثابت قدمی ہماری جمہوری تاریخ کا حصہ بنے گی. اس کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کی بربریت اور ہماری خواتین کو تکلیف پہنچانے, انہیں اذیت دینے اور ان کی تذلیل کے لیے جس بے شرمی سے انہوں نے قانون و اخلاق کی تمام حدوں کو پامال کیا, اسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. سینکڑوں نہایت ابتر حالات میں جیلوں میں بند ہیں, یہ وحشت بھی کبھی نہ بھلائی جائے گی. یہ تصویر کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی 19 مئی کو, جو تصویر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹ کر کے بنائی گئی. نہ یہ کوئی خاتون ہے اور نہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا, اور یہی تصویریں دکھا دکھا کے باہر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں جو چٹھیوں پہ چٹھی لکھ رہے ہیں. یہی وہ تصویریں ہیں, اور پھر انہی تصویروں کو دکھا رہے ہیں انسانی حقوق پامال ہو گئے. جب کسی مجرم کو قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے, قانون کے شکنجے میں لایا جاتا ہے, جس نے ریاست پر حملہ کیا ہوتا ہے, کیپٹل ہل کا امریکہ کا آپ کو واقعہ یاد ہے نا, آج تک لوگ جیلوں میں, خواتین بھی, اور جن نے اس سازش کا حصہ بنے تھے, وہاں یہ تصویریں دکھا کے کہتے ہیں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. انسانی حقوق کسی مجرم سے, جس نے ریاست پہ حملہ کیا ہو, ہسپتالوں پہ, اسکولوں پہ, مسجدوں پہ, بے زبان جانوروں کے اوپر, سرکاری اور نجی املاک کے اوپر, سینسٹیو حساس تنصیبات کے اوپر, وہ کوئی قانونی اور انسانی حقوق پامال نہیں ہو رہے ہوتے. ہاں لیکن طیبہ گل کو اغوا کر کے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھ کے ضرور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر ضرور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں کھڑے ہو کر کہو کہ نواز شریف کا اے سی اتاروں گا, وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. اپنے سیاسی مخالف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ دینا جیل میں, وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. میڈیکل رپورٹس نہ دینا, وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی, سیاسی مخالفین کی بچیوں کو, بہنوں کو گھسیٹ کے جیلوں میں ڈالنا, باپ کے سامنے بیٹی کو بے گناہ گرفتار کرنا, وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. تم انسانی حقوق پامال ہونے کی بات کرتے ہو, یہ تصویریں دکھا دکھا کے فراڈ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ, جو آج فرانس کے چینل نے تمہیں بے نقاب کیا, جو ہر روز ہم تمہیں یہاں بے نقاب کرتے ہیں, یہ تصویریں دکھا کر. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کے ذریعے تصویر کو بنا کر, اس کو جنریٹ کر کے, یہ اس شخص نے اپنی پولیس کو بدنام کیا, اپنی رینجرز کو بدنام کیا, جن کے اوپر 9 مئی کو حملہ کروایا. آج تک ایک مذمتی بیان نہیں دیا کہ پولیس والوں کو, یہ پولیس والے بربریت کرتے ہیں جو تمہارے بلوے اور تمہاری دہشت گردی کے آگے اپنے سر پڑواتے ہیں, اپنی کاروں کو آگ لگواتے ہیں. لیکن ان شہریوں کو, جو گمراہ شہری, مٹھی بھر لوگ جو گمراہ تھے, ان کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا کوئی فورس استعمال نہیں کی, جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی, سر پھٹے. پیٹرول بمز ان کے اوپر تم مرواتے ہو, وہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے کہ پولیس والوں کے سر پھٹ رہے ہو, پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بمز پھینک رہے ہو, وہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے. اور یہ تصویریں جنریٹ کر کے تم عوام کو پولیس کے آگے, کبھی افواج پاکستان کے آگے, کبھی رینجرز کے آگے کھڑا کرتے ہو, اور پھر کہتا ہے کہ PDM نے جو اقدام کیے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی. اور پھر عمران خان صاحب, اور پھر یہ مزے کی بات میں بھول گئی, یہ تصویر, اس کے بعد آج یہ تصویر ڈیلیٹ کر کے نئی ٹویٹ کر کے اس فریم کے اندر یہ تصویر ہی نہیں ہے. یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں, یہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں, ان کا بیانیہ ہی جھوٹا ہے.
آج ٹویٹ کی، اس ٹویٹ کو ہٹا کر اس میں یہ فریم ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہماری اس میں تو یہ فریم ہی نہیں تھا. یہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ آفیشیل پیج سے ٹویٹ کر کے 19 مئی کو اس فریم کے اندر سے یہ اے آئی کی جنریٹڈ تصویر کو نکال دیا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو اقدامات کر رہی ہے تو عوام بھیڑ اور بکریاں ریوڑ نہیں ہے بھیڑوں کا کہ وہ ان کے آگے جھک جائے گی. عمران خان صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کوئی پاکستان کی عوام بھیڑ اور بکریاں نہیں ہے. وہ آپ کے جھوٹ، آپ کے فراڈ، آپ کی سازش، ملک پہ حملہ آور ہونے کی سازش، وہ منصوبہ بندی جس کے ذریعے آپ نے مٹھی بھر جتھوں سے پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہوئے، اور جس سے آپ نے افواج پاکستان، پولیس، رینجرز، ان کی تضحیک کرائی، ان کی بے حرمتی کرائی، ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرائی، ان شہداء کے گھروں کے اندر جو فیملیز ہیں ان کے جذبات کو مجروح کیا. تو عوام بھیڑ اور بکریاں نہیں ہیں جو آپ کے جھوٹوں کے اوپر یقین کرے گی. پھر کبھی امر بالمعروف، کبھی مدینہ کی ریاست، اور کبھی اپنے ٹویٹ میں کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کر کے، جو کہ جلسوں میں کانوں میں کہتے تھے کہ اسلامک ٹچ دو، اس کو اسلامک ٹچ دو. وہ آج تک اپنی گندی سیاست میں، اپنی سازشی سیاست میں، اپنی فراڈ سیاست میں، اپنی جھوٹ سیاست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کرتا ہے. یہ مدینہ کی ریاست ہوتی ہے جہاں ہسپتال جلا دو، جہاں مسجد جلا دو، جہاں بے زبان جانور جلا دو، جہاں مریضوں کو باہر پھینک کر ایمبولینسز جلا دو، جہاں اپنے ہی ریاست اور اپنے ہی شہداء اور اپنے ہی غازیوں کی یادگاریں جلا دو، جہاں اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے، پولیس، رینجرز اور افواج پاکستان، ان کی وردیاں جلا دو. تمہیں شرم نہ آئی؟ اور آج بھی تم اسلام کا نام لیتے ہو، حضور کا نام لیتے ہو، حدیثیں کوٹ کرتے ہو. پھر کہتا ہے کہ لوگوں کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری مقبولیت ہی بڑی ہے. اگر لوگ لائے نہ جاتے، 2018 میں پٹے نہ پنائے جاتے تو تم اس کرسی پر مسلط نہ ہوتے عمران خان صاحب. تو لوگوں کے لانے اور جانے سے بہت فرق پڑتا ہے. اور یہ لوگ کسی سیاسی دباؤ پر نہیں جا رہے، یہ لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر جا رہے ہیں، جنہوں نے تمہاری گندی، گھٹیا، غلیظ سیاست جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہو اس کو مسترد کر کے جا رہے ہیں، تمہارے منہ پر تھپڑ مار کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو تمہاری اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. ہر شخص اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ جو چیز 9 ماہ کو ہوئی اس کو ہم اپنے حلقوں میں اس کا دفاع نہیں کر سکتے.